نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چند راتوں کے درس کا لب لباب اور آپس میں اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد سے شروع کر کے اور رب العالمین کے مفہوم اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے بات چل رہی تھی کہ ہم الرحمن تک پہنچے۔ اب ہم الرحمن کے میرے خیال میں تیسری چوتھی رات کے درس میں ہیں کہ ہم ان باتوں کو باہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جس سے ہمیں الرحمن کے اسم کے کمالات اور اس کا تعلق جو ہے اس کو پہچانا جائے یا اس کی طرف انسانی ذہن میں حقیقت کی باتیں وارد ہوں، اور جب وہ الرحمن پہ آتا ہے تو اس کو تمام حقائق اس کے سامنے منعکس ہو جائے، اس کو احساس ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کسر نفسی کے حوالے سے نہیں بات کر رہا ہوں، حقیقت کی ایک بات کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ نادان آدمی اور بے علم آدمی جب بات کرتا ہے وہ زیادہ کرتا ہے، تو جب وہ زیادہ باتیں کرتا ہے تو خود بھی پھر اپنا مقصد اس سے گم ہو جاتا ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان سے بھی مقصد بھول جاتا ہے کہ اس نے بات شروع کس لیے کی تھی اور کہنا کیا چاہ رہا ہے اور ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک میں ہوں کہ میں نہیں کر سکا کہ آپ لوگوں کو جلدی سے ایک بات کا وہ مقصد جو میرے ذہن میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت باتوں میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی بات آپ تک پہنچ گئی اور جس مقصد کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو پہنچ گئی کہ نہیں پہنچے جس طرح۔ تو یہ لازمی بات ہے، نادانی کی ایک علامت ہے کہ باتیں زیادہ ہو جاتی۔ اب آپ لوگ بھی بھول گئے ہوں گے کہ ہم نے مقصد کس لیے شروع کیا تھا، کہ ہمارا مقصد تھا الرحمن کا، اور الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسموں میں سے ہے کہ جو ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ اور بحث ادھر سے ہوئی تھی، ایک ہم نے خاکہ پیش کیا تھا، رائے بہت سارے علماء کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حکمت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر بھی رحمان اور رحیم دونوں ساتھ ہے، اور الحمدللہ میں بھی الرحمن الرحیم اتنے قریب، پھر دوبارہ اس کے تکرار، اور پھر الرحمن الرحیم دونوں کو رکھنے کی کیا کیفیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو میں نے جو بات شروع کی تھی وہ اس لیے شروع کی تھی کہ تھوڑا سا الرحمن کا بھی ہو جائے تعلق اور الرحیم کا بھی ہو جائے، کہ جو آپ لوگوں نے پورا ایک مرتبہ پہلی رات شاید آپ کو زیادہ تر یاد ہو کہ میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کا یہ تعلق کیسا ہے۔ کچھ نے اکابرین مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ تاکید کے لیے ہے کہ الرحمن بھی اور الرحیم۔ تو ہم اس پر آ رہے ہیں کہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے آپ سے یہ بات سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس رحمتوں کا نام ان سے ہے کہ جو وہ رحمتیں کوئی دوسرا انسان کر نہیں سکتا ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ نعمتیں ہیں جس کا بدل بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا وہ نعمتیں پیدا بھی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ رحمت کسی پر کر بھی نہیں سکتا، وہ صرف رحمان ہی کر سکتا ہے۔ اور جب میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بات کی تھی تو فرعون کو جب انہوں نے کہا کہ تم رب العالمین کو مانو، تو اس نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے؟ پھر وہ تفسیر درس میں آیا تھا کہ اس نے بولا کہ رب المشرقین والمغربین، میرے اور آپ کو پیدا کرنے والا فلاں، انہوں نے ان کا رب کا اس درس میں گزر گیا۔ تو اتنا وہ انجان تھا، بمائے یہ کہ بادشاہی بھی رکھتا تھا، بمائے یہ کہ دعوی خدائی بھی اس نے کیا ہوا تھا، اور تمام فرعونیت اور انا ربکم الاعلی تک اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اس کے باوجود اس کو رب العالمین کے بارے میں ایسے جاہل تھا کہ اس نے بولا یہ کیا ہے رب العالمین۔ پھر انہوں کو 2-3 مرتبہ اس کو سمجھانا پڑا کہ رب العالمین اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ اور اب میں دوسری بات پر آ جاتا ہوں، الرحمن پہ۔ الرحمن عرب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی عورتیں ایسی شاعری کرتے تھے. علم الکلام اور شاعری میں عرب عورتیں ایسے آگے تھے کہ وہ دنیا کا اس زمانے کا کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہوتا تھا علم کلام اور شاعری میں، اور توازن اور اس کے شعر کا رکھنے کا کہ یہ لفظ کہاں رکھا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہوگا، کتنا جامع ہوگا. کیونکہ شاعری بھی ایک ایسا مکمل ایک الفاظ کا ایک علم ہے کہ آپ جو کچھ لکھنا چاہے تو شاید وہ حرف جو آپ 10 صفحوں میں لکھیں گے تفصیل، شاعر آپ کو 1-2-3 لفظوں میں آپ کو پیش کر دے گا. اس کو صلاحیت یہ ہے کہ وہ اس لیے، اور آپ کو اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں نے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے بہت برائیاں کرنے شروع کر دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں سے کہا کہ اب تم لوگ بھی ان کے خلاف شاعری میں بات کرو، ان کے اور اسلام کی اچھائی اور ان کی برائیاں تم شاعری میں بیان کرو. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شاعر ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے وہ صحابی، اور وہ برائیاں بولتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تک یہ شعر پڑھتا ہے اس وقت تک روح القدس یعنی جبرائیل ان کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب اتنا اس کا وہ الفاظ کی کیفیات انسان کو سمجھانے کے طریقے سے اور ان سے ہوتے ہیں. اور اندازہ لگائیں کہ حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، محی الدین چشتی کا انڈیا میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا وہ جو ایک حلقہ بجاتے تھے اور شاعری کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں جو صحیح تاریخ ہے تو 7.5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، اور جو ایسے تاریخ ہے وہ 9 لاکھ تک لوگ کہتے ہیں کہ 9 لاکھ تک ہندو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے اور ذریعہ تبلیغ سے اسلام میں آئے ہیں. لیکن جب وہ دیکھا جائے تو انہوں نے شاعری کے وہ الفاظ اس میں استعمال کیے جو اس وقت لوگوں کے لیے دماغ میں بیٹھنے کا ایک ذریعہ تھا. پھر میں نے یہ آپ سے عرض کیا تو شاید آپ کو یاد ہو کہ مجھے شاعری سے کوئی اتنا دلچسپی نہیں تھا، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شاعری سے کوئی تعلق ہوگا. شاعر تو نہیں ہو لیکن تھوڑا بہت جو مجھے شاعری میرے قطب عالم نے مجھے سکھایا، تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کا جو کلام ہے وہ تو میں اپنے شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر شاعری نقطۂ نگاہ سے اس ایک شاعری کی کیا علم ہوگی، ایک قطرہ ہی ہوگا. اس قطرے کے سامنے جب اس طول و ترازو میں آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا کافروں کو کہ آپ لوگ ایک آیت اس طرح کے لے آؤ، ایک آیت کا فرمایا. ہماری شاعری کی دنیا میں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ احترام اور اس کو عزت دے دیا کہ آیت کا نام لے لیا. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ایک لفظ رکھ دیا ہے اس لفظ کا دنیا میں کوئی متبادل اس جامعیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو شاعر اس پر سارے حیران ہو جاتے، جس پہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس شاعر نے یہ کہا کہ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا قول ہو ہی نہیں سکتا. اس نے مفت میں نہیں لکھا، اس کے پاس شاعری کا اتنا علم تھا، شاعری کا اتنا علم ان کے پاس تھا کہ وہ اس کلام کو کہا کہ یہ انسان کا نہیں ہو سکتا. اتنا تو وہ مان گیا اپنے اس علم کی تھوڑی سی روشنی میں جو اس کے پاس تھی. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فرعون والی بات تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ رب العالمین، تو نے کہا رب العالمین کیا ہے. اس طرح سے جب سورۃ الرحمن نازل ہوئی تو مکی والوں نے بما اتنے علم کلام اور اس کا بولا یہ رحمان کیا ہے. مطلب اتنے علم کلام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنے لا تعلق ہو گئے تھے کہ جب ان کو رحمان کا سنا گیا تو انہوں نے مکے والوں نے یہ اظہار تعجب کیا، سوال کیا کہ رحمان کیا ہے. ٹھیک، اب رحمانیت کے جو رحمان ہے اس کے جو میں نے آپ کو تعلق بتایا انسانوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا وہ رحمتیں
جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو سب کو نوازا، ان سے وہ رحمتیں کوئی دوسرا دے نہیں سکتا ہے، پیدا نہیں کر سکتا ہے. لیکن رحیم وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رحیمی کا صفت رکھتے وہ رحیم ہو سکتا ہے. لیکن رحمان وہ محبت، رحمتیں اور وہ کیفیات جو محبتوں کا ہے، جو آخر میں جا کر کے وہ محبت اطاعت بن جاتا ہے، عشق بن جاتا ہے، قربانی بن جاتا ہے، جس کا سب سے زیادہ پہلے حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، جو اس رات کو بات ہوئی. تو الرحمن کی یہ اہمیت ہے، یہ مقام ہے. اس لیے ہم تعریف اور پھر رب العالمین آپ کے رب کی جو کہ پالنے والا، اور اس کے بعد وہ اس رحمان کا ذکر ہے کہ جو رحمان میں وہ چیزیں جو کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے. مجھے اب میں رحمان کا جو میں نے بولا لفظ کہاں کہاں آیا ہے، بہت ساری جگہوں میں آیا ہے. میں اگر اس کو احاطہ کروں یا آپ کے سامنے پیش کروں تو انشاءاللہ 4 بج جائے گا. لیکن میں 1-2 جگہوں میں اس پچھلی باتوں کے ساتھ کہ میں بھول نہ جاؤں، آپ بھول نہ جائے، اس رحمان کے جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ رکھا ہوا ہے، اس موضوع کو اور اس کے مقام کو ذرا آپ دیکھ لیجئے گا. آیت کو پہلے بھی سن لیں اور اس کے بعد رحمان کو سن لیں اور پھر ان کو فٹ کریں، جس میں علماء بیٹھے ہوئے اور یہ ہمارے قاری صاحبان ہیں. جب وہ اس کو آئندہ پڑھیں گے اور ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے ذکر ہو جائے گا کہ ایک شاعر نے ہمیں سمجھایا تھا اس طریقے سے، تو وہ شاعر کم سے کم میرے شاعری کو اگر اور داد نہیں دے سکتے تو کبھی 10 روپے دے دیں، تو مدح نہ کرے میری، لیکن اتنا 10 روپے دے دے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں اس کو سمجھ آ گئی بات اور اس نے مجھے انعام دے دیا. اب پہلا، اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ پہ ذکر اپنے بندوں کا فرماتے ہیں. کیا ذکر فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین، مختصر سے میں اس کا زیادہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آپ خود سمجھ جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنے جو ہم نے بات شروع کی ہوئے. اور رحمان کے وہ بندے، یہاں انہوں نے اللہ کوئی اور نام رب کے بندے نہیں فرمایا، ٹھیک. یہاں پہ رب کے بندے، اس کی پھر آگے علامت کیا بتا رہے ہیں؟ جو بندہ رحمان کے اس صفت سے منور ہو گیا، وہ سمجھ گیا رحمان کے، اور اس پر رحمتیں نازل ہو گئی، اس آدمی کی بات ہو رہی ہے، ناس کی بات نہیں ہو رہی ہے، عباد کی بات ہو رہی ہے. اور عباد کو ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ عباد کا مطلب، بندہ کا مطلب غلام، عبد. یہاں عباد کا لفظ اس کو خاص طور پہ نظر میں رکھے کہ یہاں کیوں نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے وہ ناس، وہ لوگ. یہاں پہ لفظ پہلے عباد آیا، یعنی وہ غلام بندے. وہ عباد الرحمن، جس پہ رحمان کا اپنا یہاں رحمان رکھنے کا وہ ہے کہ جو اس سے پہلے لفظ آیا عباد، وہ لوگ ہیں جو کہ اطاعت میں، حمد میں اور رب میں اس مقام پر آ چکے ہیں کہ انہوں نے گلے میں ڈال دیا فرمان برداری اور اطاعت کا، ایمان لایا ہے، پابند ہو چکا ہے، تب اس کا نام عباد میں آ گیا. اب کس کے یہاں پر نہیں کہا کہ جو رب کو مان گیا یا حمد کیا، انہوں نے اس عباد میں دونوں آ گئے، عباد بھی اور اس میں حمد بھی اور رب بھی. رحمان کے بندے کون لوگ ہیں؟ الذین یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں. ایک علامت. حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل اس سے بات کرتا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ قَالُوا سَلَامًا، تم پر سلامتی ہو. وہ اس اپنے آپ کو سے بچاتا ہے. اب جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں، جتنے بھی جو بھی لوگ زیر تربیت ہے، ان کو یہی ہے کہ آپ نے جو آپ کا ذہن کا، آپ کا عقیدہ اور آپ کے راستے کا اور آپ کے منزل کا آدمی نہ ہو، آپ سے مختلف ہو، تو اس سے دوری اختیار کرو.
جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس صورت میں فرماتا ہے کہ ان سے دوری اختیار کرو آسان طریقے سے، ٹھیک. والذین، پھر اس کے اور علامت بتاتا ہے عباد الرحمن کے، جس پر رحمان کے وہ کیفیات ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، ان کی رات گزرتی ہے رحمان کی، ان پہ اتنی رحمتیں ہیں، وہ سجدہ بھی رحمت ہے اور اس میں قیام بھی رحمت ہے، اور سب سے اعلیٰ جو عبادت کا وہ ہے، وہ مقام ہے، وہ سجدہ ہے، وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور آگے پھر کیا بولتے ہیں، پھر مانگتے کیا ہے، والذین، بولتے کیا ہے، والذین یقولون، اور وہ لوگ جو بولتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، فغان کرتے ہیں، اے ہمارے رب. اب پھر رب کی طرف آ گیا، کیوں کہ جس چیز سے پناہ مانگتا ہے وہ بھی اس نے، اور جو اس نے بنایا یہ بھی یہ ہے، اللہ نے، اس نے، رب نے پروردگار ہے، پالنے والا ہے. ربنا صرف عنا عذاب جہنم، ہمارے سے دور کر دے، ہم سے نجات دے دے، ہمیں امن میں کر دے عذاب جہنم. ان عذابہ کان غراما، اس کا عذاب تو بے شک گلے کا ایک ایسا برا وہ عذاب ہے جو پڑتا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے جو ہم نہیں برداشت کر سکتے. اب عباد رحمان کا لفظ، اب اس دن میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جو قربانیوں کا، محبتوں کو جس پہ رحمان وہ انعامات دے دے، رحمتیں نازل کر دے، اس کا جو جیسا آدم علیہ السلام کا پہلا اینٹ، آدمیت کا پہلا بنیاد ہے اور پہلا اینٹ ہے، پہلے وہ ہے، اس طرح سے تمام ان چیزوں کا جو کہ ان سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں پھر رحمان کی طرف آؤں گا، پھر آگے چلوں گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، ٹھیک ہے. انہو کان صدیقا نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بعد جو بڑا مقام رکھا ہوا ہے وہ ان لوگوں پہ رکھا ہوا ہے جس پہ رحمان نے صدیق کے اس سے نوازا، مقام سے اس کو صدیقیت کے کمالات سے ان کو نوازا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے کتاب کا ذکر کرو جو کہ تھا، اس کے کس صفت میں تھا وہ، انہو کان صدیقا نبیہ، صدیق تھا. اور اذ قال لابیہ، اس نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابو، اے میرے باپ، لم تعبدوا ما لا يسمعوا ولا يبصروا، آپ کیوں ایسے چیز کی پوجا کرتے ہیں جس کی نہ کان سنتا ہے اور نہ وہ دیکھتا ہے، ولا يبصروا ولا يغني عنك شيئا، اور وہ آپ کو کسی چیز کا، آپ کی حاجت اور آپ کی کسی مشکل، آپ کے کسی رکاوٹ یا آپ کے کسی مدد کی شکل میں کوئی چیز آپ کا کر نہیں سکتا ہے، اس چیز کی عبادت کرتے ہو. یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس، اے میرے ابو، میرے پاس ایک علم آیا، ایسا علم، ما لم یأتیک فاتبعنی، کہ وہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میرے اوپر رحمت آئی ہے، جو میری رہنمائی ہوئی ہے، میری دستگیری ہوئی ہے، جو حقائق مجھے اوپر کھل گیا ہے، اب تم کیا کرو، تم میرے پیچھے چلو، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو، ٹھیک. تو تم اب میرے پیچھے چلو، اہدی کا صراطا سویا،
میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا سیدھا مستقیم. یا ابتی، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی پیروی اور بندہ نہ بن. اب شیطان نے کیا کیا ہے؟ آگے ابراہیم علیہ السلام تعارف میں اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. مطلب شیطان کو استاد بنایا گیا، آگ سے پیدا کر دیا گیا، اور اس کو سارے نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا. اس نعمتوں کا جواب کیا تھا؟ اب رحمان وہ رحمتیں آپ کو دیتا ہے کہ جو اس کو دوسرا دے نہیں سکتا. انسانی کوئی چیز دنیا میں اس کا نہیں ہے، تو اس کا لازمی بات ہے. سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ الجزاء والاحسان الا الاحسان. اب ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کا جواب احسان سے دیں گے نا. یہ راستہ ہے، یہی اصول ہے، یہی قانون ہے. تو جب اس نے آپ کے اوپر جب رحمان رحمت کر اپنے ساری چیزوں سے نوازتا ہے آپ کو، تو آپ رب کی کیا احسان ادا کر سکتے؟ کھانا اس کو آپ نہیں دے سکتے، تو پھر ہم اشاعت کیسے ہوتے؟ میں نے پیٹ بھر لیا لیکن اللہ کو نہیں دے سکتا ہوں. میں اس کو کپڑے نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ میں اس کو کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتا ہوں. اللہ نے میری شادی کروا دی، میں اس کا نہیں کر سکتا. وہ تمام چیزیں جو میرے ہیں، میں احسان مند تو ہو گیا ہوں، لیکن میں احسان مندی میں اس کا جواب کیا دوں گا کہ میں احسان فراموش نہ بن جاؤں. اور میں جس میں فرماتے ہیں شیطان کان للرحمن عصیا، اس نے رحمان کی نافرمانی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الرحمن کی تمام نعمتوں کا جو انسان کو دیا گیا ہے، ان نعمتوں کا جو شکر ہے یا اس کا احسان مندی ہے، وہ فرمان برداری کی شکل میں آنا چاہیے. اگر وہ فرمان برداری کی شکل میں نہیں آیا تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ کانا عصیا. تو اس نے رحمان کے صفات کو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بتا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ رحمان کے ساتھ تم اس کی مطابقت کرتے ہو جو کہ عصیہ، جس نے نافرمانی کی ہے اس کا. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس نافرمانی اور فرمان برداری اور احسان مندی اور غیر احسان مندی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم بندے کا احسان نہیں مانتے ہو تو تم رب کا کیا احسان مانو گے؟ کیوں کہ تم رب کو دیکھتے ہو اور اس ذات کو نہیں دیکھتے ہو، اگر تم نے اس کو نہیں کیا. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے؟ ہمیں الفاظ سکھایا گیا ہے، حمد سکھایا گیا ہے. آپ یقین مانو کہ جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹٹی کرنے اور پیشاب کرنے کے لیے الفاظ سکھایا گیا ہے کہ جاتے ہوئے پہلے ان کے آفتوں، مصیبتوں اور اس کے اندھیرے اور اس کی خباثت سے اللہ کی پناہ مانگو. اور جب تم اس سے باہر آ گئے ہو تو اس کے بعد تم اس بڑے ذات کا کرو کہ الحمدللہ. تو ہمارا ہمیشہ شکریہ الحمدللہ ہے، جو کہ آدم علیہ السلام کا ابھی سانس ناف تک پہنچا ہوا تھا کہ اس نے بولا الحمدللہ، وہ شکر کے دائرے میں اور اطاعت اور فرمان برداری کے دائرے میں آ گیا تھا. اور شیطان نے یہ تمام چیزوں کے بعد اب اندازہ لگایا کہ ہمارا اس دور میں دجل، فریب، دھوکہ، ہر چیز میں آپ اس دھوکے کو دیکھیں. سب سے پہلے اس مثال کے طور پہ کوئی کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، تھینک یو. اب ذرا یہ تھینک یو کا مجھے یہ مطلب بجا دے کہ جزاک اللہ کے مقابلے میں کہ آپ ایک انسان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، جزاک اللہ، اللہ کا وہ بڑا نام آ جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں جزاک اللہ. تم
میں رب آپ کا یہ جزا دے دے، جو احسان مندی کا آپ یہ اظہار کرتے کہ میں تو عاجز ہوں اس چیز سے، میں اس رب کے جزاک اللہ کا جس کے طرح اللہ وہ نام ہے جو کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اس ذات کا آپ کو دے دے، وہ کیا دیتا ہے، کتنا بڑا دیتا ہے، وہ اپنے شان کے مطابق دیتا ہے، اس کو ہٹا کر کے اور اس کی جگہ کے اوپر ہم نے کیا رکھ دیا؟ تھینکس۔ ذرا مطلب نکالے۔ اور یہ جو ہمارے نوجوان یہ ہے فلانا ہے، اس نے ٹینشن بھی سیکھ لیا انگلش لفظ۔ اعظم بلوچ صاحب ناراض ہو گئے، کھانا نہیں کھا رہے تھے، چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد سلام بھائی لے گئے ان کو، تو ایک ہفتے کے بعد میں نے اسے کہا یار میں چلا گیا ان کے پاس کہ تم کیوں جو ہے وہ ناراض ہو گئے؟ بولا میں اس بات پہ ناراض ہو گیا تھا کہ مجھے جب صبح ناشتہ لایا تو کینٹین سے لایا۔ اب یہ فیشنی لوگوں نے جو نئے انگلش تھینک یو سیکھا تھا، اور انہوں نے جو لنگر ہے، جو خدمت کی جگہ ہے، جو کھانا سب کے لیے بنتا ہے، میرے لیے اس کا نام لنگر ہے، انہوں نے اپنے نئے انگلش میں اس کا نام کینٹین سن لیا۔ اب کینٹین وہ ہے جو کسی کمپنی میں ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے کہ تم یہ ہمارے ملازمین کو وہ دے دو۔ اس آدمی نے اس کو تو کینٹین کا مطلب کا پتا تھا، لیکن میرے اس دیوانے کو تو نیا ٹینشن سیکھا تھا اس نے، اور نئے یہ چیزیں۔ ہمارے گوٹ کی خواتین بھی آ جاتا ہے کہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک، تو ہم نے دجل کے ان الفاظ کو چینج کر دیا۔ ایک دن میرے بیے نے مجھے کہا کہ ہر مرتبہ اپنا خیال رکھے، اپنا خیال رکھے، اپنا خیال رکھے۔ میں نے کہا یار ایک آدمی کا 64 کلو وزن ہونا چاہیے، وہ 125 126 کلو ہے، تم اس کو کہتے ہو اپنا خیال رکھو؟ یہ ظالم اور کتنا خیال رکھے؟ اس نے 10 جوڑے کے بجائے 1 جوڑے جو اس کو ضرورت ہے 2 جوڑے ضرورت ہے۔ میرے ایک دوست کا وزن کم ہو گیا اسلام آباد میں، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا، میرے 200 جوڑے کپڑوں میں سے سب میرے لیے لوز ہو گئے، اب میں نے 15 جوڑے امریکہ جاتے ہوئے بنایا، نئے میں نے کپڑے بنوائے اپنے لیے۔ تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھو، یہ اور کتنا اپنا خیال رکھیں؟ جہاں 64 کلو ہونا چاہیے وہ 126 کلو ہے۔ جوتے اس نے ایک کی جگہ پر اس نے 120 جوتے رکھے ہوئے۔ خواتین نے ہر شوز کے ساتھ اپنے سوٹ کے ساتھ الگ شوز، الگ یہ، الگ فلاں، سارے میچ کیا ہوا ہے، پرس الگ رکھا ہوا ہے، فلاں الگ رکھا ہوا ہے، اور تم اسی انسان کو کہتے ہو جس کو یہ حکم ہے کہ تم دوسروں کا خیال رکھو اور تم اس کے نہ پورا کرو، اس کا خیال نہ رکھو۔ میں نے کہا مہربانی کرو آئندہ مجھے یہ نہ بولو کہ یہ چیک فلاں اور فلاں فلاں فلاں، مجھے اپنے حفاظت خود کرنی آتی یا نہیں آتی اس بات کو چھوڑو، تم مجھے نہ کہو کہ یہ اپنا خیال رکھو۔ بجائے کوئی دعا دینے کے، بجائے کوئی اور دینے کے اپنا خیال رکھو۔ بھائی ہم بیمار اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنا خیال بہت رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے نبی اس لیے آئے کہ اپنے خیال سے ان کو نکال دے کہ یار تو اپنا خیال رکھتا ہے، تم اس سے نکل جاؤ اور تم اس سے باہر جاؤ۔ تو وہ تمام چیزیں جو الرحمن نے شیطان کو دیا ہوا تھا، اب یہ سوری ہم نے ایک نئے لفظ ہے، اب ہمارا ذات ہے، جب میرے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ویسے میں غلط ہوں آدم، ہمیشہ اس کو استغفار میں ہونا چاہیے، معافی میں ہونا چاہیے۔ اللہ سے استغفار، انسانوں سے معافی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور نماز سے جیسے فارغ ہوتے تھے، جیسے پہلے لفظ یہ تھا استغفار۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں تم گناہوں پہ استغفار پڑھتے ہو، ہم تو اپنی نیکیوں پر استغفار سے ہمارا نہیں کر سکے، یار اس نیکیوں کو ہمارے لیے عذاب نہ بنا لو، اس کا نہ کرو، تم اس کی بات کرتے ہیں۔ اب جب وہ آپ کسی سے کرتے تو کہتے مجھے معاف کر دو، ہمیں معافی دے دو، اب اس میں نفس کی بھی تھوڑے سے نیچے ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے نئے انگلش سیکھ لیا، اب اگر اس کو صحیح آتا ہے تو سوری بولتا ہے، اگر اس کو صحیح لفظ نہیں آتے تو سوری بولتے ہے، سوری۔ اب اس ظالم سے پوچھو، اس گرویدہ گمراہ انسان سے پوچھو کہ اس سوری کا اور معافی کا اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے، اس کے کیا مطلب ہے اور اس سوری کا کیا مطلب ہے۔ یہ صرف اپنے نفس کو برقرار رکھنے کے لیے، جس میں اس کی تذلیل کا کوئی پہلو نہ ہو، کمی کی کوئی کمی نہ آئے، اس نے اس کی جگہ پہ اس کو معافی کی جگہ پہ اس پہ سوری رکھ دیا۔ تو چلے فریب ہے، دھوکہ ہے، ہم نے اپنے نفس کو دے دیا، لوگوں نے ہمیں ایسے جالوں میں پھنسا دیا کہ جس کو معاف کرنا اور سوری کا نہیں پتا ہوتا ہے۔ بول بھی ہم صحیح نہیں سکتے ان کی طرح، لیکن ہمیں اس پر فخر ہے۔ تو جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیات میں رکھا ہے، تو اس کا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں عباد الرحمن
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں کیا فرمایا؟ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ ماننے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اگر یہ مقام ملا ہے، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ فرمان بردار، ماننے والا، جس میں کوئی چون و چرا نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دو باتیں میں نے جس انسان سے کہا، اس کے چہرے پر، اس کے شکل پر، اس کے تاثرات پہ ترنگا سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ اور ایک جب میں نے اپنے معراج کا کہا بغیر ابو بکر کے، جب میں نے اس سے کہا کہ تم نبی ہو، اس کے چہرے پہ ایک ضرورت، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ تاخیر نہیں ہوا، کیونکہ جتنا آپ تاخیر کر لیتے ہیں صداقت میں، اتنے آپ مقام میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ جتنا صداقت مضبوط ہوگا، اتنا آپ کا مقام بلندر ہوگا اور آپ کے پرواز زیادہ ہوگا۔ جلدی مانیں گے تو جلدی ہوگا آپ کے ساتھ۔ اور وہی جس کو بھی کہا کہ ہم معراج پہ گئے تو اس نے بولا کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، کب ہوا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا۔ وہ ایسے پڑ گیا، اس نے کہا اگر وہ بولتا ہے تو ہو گیا، بات ہی ختم ہے۔ تو حضرت صدیق ابراہیم علیہ السلام پہ جو الرحمن کا بندے کے ساتھ اس کا ہو گیا، رحمان نے اس پہ رحمانیت کر دیا، تو اس نے کہا کہ اس نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، وہ پہلے صادق ہے پھر نبی ہے، ماننے والا ہے۔ والد کو کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کی باتیں مت مانو، اس کی بندگی، اس کی اطاعت اور فرمان برداری، دیکھو لفظ کیا ہے، تعبد الشیطان، اس کے باپ شیطان بندہ نہ بن۔ بندہ کا لفظ دیا قرآن نے اس کو کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کا بندہ نہ بنو۔ بندہ وہ جو اس کے غلامی اور اطاعت اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر سب کچھ مانتا ہے۔ تم نے صداقت کے مقام کو، رحمان کو جو مقام دینا تھا، وہ شیطان کو نہ دو۔ ٹھیک؟ تو یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس نے رحمان کے، جس کا، اب رحمان آپ سمجھ رہے ہیں، اتنے دنوں سے ہم بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا ذات ہے، کیا رحمتیں اس کے صاحب، کون سے رحمتوں کی ہے، کون سے آپ گنو گے، اس کے بارے میں تو خود کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رحمان کی اتنی نعمتیں آپ کو مختصر سے انہوں نے بتایا، لیکن ہر نعمت کے ذکر سے کے ساتھ فبأي آلاء اس لیے رکھ دیا کہ تم اس کو آنکھیں نہ چراؤ، حق کا مقابلہ کرو، آنکھیں ملا کے بات کرو، ماننے کی بات کرو، یہ سمجھتے ہوئے جو ادھر ادھر ہو جاتے ہو مت کرو اس کو، اس لیے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے رحمان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رحمان ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، جس طرح ادھر الحمدللہ میں سر بسجود ہونا تھا، ادھر اس رحمان کے ساتھ اطاعت اور فرمانداری کرے، تاکہ ان کی تمام رحمتوں کا ہم احسان کو واپس جواب دے دیں۔ مطلب یہ سوری نہ بولے، تھینک یو نہ بولے، اس کے جگہ پہ اطاعت کرے، فرمان برداری کرے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر رحمان کا اشارہ دے دیا، اس پر تو رحمان کے حقائق کھل گئے تھے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں ان یمسک، آپ کو پکڑ نہ لے، آپ کو گرفت میں نہ آ جائے عذاب من الرحمن، تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے من الرحمن، کیونکہ رحمان جب اتنی نعمتیں اس کے پیدا کرتا ہے تو اس کے غضب بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ اس کو، آپ کے سوچ سے بالا تر ہے، اس کا پکڑ جو ہے، اس کی ناراضگی جو ہے، اس کا وہ، کیونکہ وہ اس کا بدل آپ سے کسی مادیت میں، کسی اس میں نہیں مانگتا ہے جو صحیح۔ فتکون للشیطان ولیا، آگے کیا فرمایا، کتنی خوبصورت باتیں داناؤں کے، صدیقوں کے، کہ ہر لفظ میں خدا کی قسم انسان کے ساری چیزیں نکل جاتی ہے اور انسان سر بسجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسان کے لیے سجدہ نہیں ہے نا، وہ اللہ کے لیے سر بسجود ہے۔ کیا بتایا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن
من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، تو تم بھی شیطان کا رفیق ہو جاؤ گے، اس صف میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ ہوگی بات۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم اس کو جواب دے رہا ہے، اس کے والد اس کو جواب دے رہا ہے، کیا تم نے ہمارے جتنے بت اور ہمارے مذہب سے منہ پھیر لیا؟ تم نے منہ پھیر لیا؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اس سے باز نہ آیا نا اپنے راستے اور اپنے باتوں سے نا، تو میں تمہیں پتھراؤ کروں گا، اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے باپ والے سسٹم میں آ گیا کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہوا ہے تو تم ابھی احسان فراموش بن رہے ہو، تمہارے باپ کو یہ چیزیں جو ہے یہ سسٹم چلایا اس نے۔ 12 اللہ کرے کہ یہ پوری ہو ہمارا۔ اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو ہو گئے رحمان کا، اب جو اس کے ساتھ رحیم رکھا گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا کھولیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مکتوبات کے حصے دوم میں ایک شیخ فرید کو مکتوب نمبر 63 میں فرما رہے ہیں، الفاظ آپ دیکھیں اس میں آپ کو رحیم کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں، لیکن جس طرح میں نے اس دن آپ سے کہا کہ روایات کا ایک راوی ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس طرح کیفیات بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہر کیفیات کی تصدیق بزرگوں کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کے اندر ایسے ایسے کیفیات پیدا ہو جائے کہ شیطان آپ کو گمراہ کرے تو اس کی تصدیق شریعت اور بزرگوں سے کرنا چاہیے۔ اگر وہ جو ترازو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے رکھا ہوا ہے، تو اب شریعت کی ترازو اور بزرگوں کے احساسوں کے جو ترازے رکھا گیا ہے، اگر آپ کا کوئی احساس یا کوئی عقیدہ یا کوئی فعل اس ترازو میں نہیں آتا ہے تو پھر وہ اب ہم اس بات پہ لے جائیں گے کہ رحیم اور احساس رحمان سے جب ہم رحیم کی طرف آتے ہیں، پہلے یہ مکتوب سناؤں گا تو پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی رحیم کا، کہ کیا وہ رحیم الرحمان کی بات تکرار کے لیے آیا ہوا ہے، تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، اور یا اس کا ایک الگ مقام ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ اتنا وہ سارا گما رہی تھی بات۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور تمام کو آباء کرام کے طریقے پر ثابت رکھے۔ انبیاء کرام ان سب پر عموماً ان سب سے افضل پر خصوصاً رحمت اللہ تعالیٰ کے اور ہوتی رہی تمام انبیاء پر، یہ تمام انبیاء کائنات کے لیے رحمتیں ہیں۔ ان کا وجود جو ہے انبیاء کرام ان سب پر عموماً اور ان سب سے افضل پر صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی اور تحفے اور برکتیں نازل ہوتی رہے، کائنات کے لیے رحمت ہے۔ انہی بزرگوں کے ذریعے جہاں کو، انہی بزرگوں کے ذریعے سے جہاں کو، اس جہان کو نجات ابدی کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ انہی لوگوں کے وجود کے ذریعے سے، رحمت کے وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رحیم اور اس کام کے لیے کہ سعادت ابدی جو آپ کو ملے گا، ذریعہ ان کا کون ہے؟ ان کا ذریعہ تمام انبیاء ہے۔ کائنات کے لیے رحمت ہے، انہی بزرگوں کے ذریعے جہان کو نجات ابدی کی سعادت نصیب ہوئی،
اور غیر حق سے گرفتاری سے خلاصی ہوئی. جو باپ کو بات کر رہا تھا کہ تم غیر حق میں ہو، ذرا شیطان کے ساتھ ہی نہ بنو. ان لوگوں کو یہ اس پر رحمان نے یہ کرم کیا، یہ فضل اور یہ انعام دیا کہ ان کو سبب بنایا انسان کو سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے. صحیح ہے؟ اگر ان کا وجود شریف نہ ہوتا، اگر ان کا وجود شریف نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی جو غنی مطلق ہے اپنے ذات اور صفات تعالی و تقدس سے واقف نہ کرتا. اللہ تعالیٰ چونکہ غنی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ذات اور صفات اور اسماء کے رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے. اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے. ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے یہ سب راز ہم پر کھول دیا. تو سب سے بڑی رحمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ انبیاء ہے. اس لیے رحمان کے بعد جو رحیم آتا ہے وہ انبیاء کا مقام کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ بسم اللہ میں ہو رہی ہے یا چاہے وہ الحمدللہ میں ہو رہی ہے، کہ رحمان وہ ہے اور میری رحیمی یہ ہے کہ یہ بندہ ہے. وہ رحیم ہو سکتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی کہا، اپنے لیے بھی کہا کہ میں بندوں کے لیے رؤوف الرحیم ہوں، اور نبی کے لیے بھی کہا کہ مومنوں کے اوپر رؤوف الرحیم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے ان کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں صحیح. اگر کوئی جو اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی جو غنی مطلق ہے اپنے ذات اور صفات تعالی سے واقف نہ کرتا اور اپنے تک راستہ نہ دکھاتا کہ میرے تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، اگر انبیاء نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. صحیح. اور کوئی بھی اس ذات کو نہ پہچان سکتا، اور کوئی بھی اس ذات کو نہ پہچان سکتا. اور شرع شریف کے اوامر و نواہی جن کا اس نے محض اپنے فضل و کرم اور بندوں کے نفع کے لیے مکلف کیا ہے، مکلف نہ کرتا. یہ جو ہر زمانے میں شریعت آئی اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو احکامات آئے، ان کا ذریعہ اور ان کا وسیلہ اور ان کا رحمت نبیوں کی وجہ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ باتیں اور غیر پسندیدہ ممتاز اور جدا نہ ہوتے. اگر یہ نبی نہ آتے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ باتوں کا ہمارے سامنے نہیں کھلتا. تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا ہو سکتا ہے؟ تو اتنی بڑی نعمت کا شکر کس زبان سے ادا ہو سکتا ہے، اور کس کی مجال ہے کہ شکر کی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے؟ کس کا یہ طاقت ہے کہ وہ اس سے بری ذمہ ہو جائے کہ ہاں میں نے شکر ادا کر لیا؟ کیسے کر سکتا ہے؟ اوکے. تو اس ذات کے حمد و ثنا جس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اب اس ذات کی حمد و ثنا جس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا اور اسلام کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والوں میں سے بنایا، الحمدللہ اور شکر للہ. کوئی تھینک یو منگ کے اوکے موکے نہیں. تو جیسے میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا اوکے اس لیے کہ آپ کو یاد ہو کہ اس جگہ پہ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ قبول کرے گا اوکے. یہ سب بزرگ احوال دین سے متفق ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب احوال دین میں متفق ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات، وہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات، حشر و نشر، انبیاء کے بھیجنے، نزول ملائکہ، وحی کے وارد ہونے، اور جنت کی نعمتیں اور دوزخ کی دائمی اور ابدی عذاب کے بارے میں ایک ہی بات کہتے ہیں. ہر حقیقت کو انہوں نے آپ کے سامنے اسی طرح پیش کیا جس طرح رب العزت نے اس کو کیا ہے. صحیح ہے. ان کا آپس میں بعض احکام میں اختلاف فروع سے تعلق رکھتا ہے،
یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ ان میں اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے نماز کس طرح پڑھی، کسی نے کس طرح روزہ، کس طرح کسی کے لیے کیا تھا، یہ اختلافات فروعی ہے. احکامات میں ایسی چیزیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر اولو العزم پیغمبر پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے بعض مناسب احکام نازل فرمائے اور مخصوص احکام سے مکلف کیا. احکام شریعہ میں نسخ و تبدیلی حق تعالیٰ کے حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی صاحب شریعت نبی پر مختلف اوقات میں متضاد احکام تنسیخ و تبدیلی کے طور پر وارد و نازل ہوئی ہے. ایک ہی نبی کے اوپر مختلف اوقات میں مختلف ضروریات کے مطابق اس کے تک انہوں نے اس پہ نازل ہوئی ہے. جن بعض کلمات میں انبیاء کرام کا یہ بزرگ گروہ متفق ہے، لیکن جس میں بنیادی باتیں ہیں ان کا تو دین ہے، ان میں سے یہ واضح ہے. اس میں سے میں آپ کو کچھ باتیں آپ کے ساتھ کہ یہ ساری اس پر متفق ہے. صحیح. یہ حکم اور تعلیم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکاروں کے علاوہ کوئی بھی اس دولت و نعمت سے مشرف نہیں ہوا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی ایسی گفتگو نہیں فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بھی متفق ہے، اور دوسرا خصوصیت یہ ہے کہ ان کے تمام پیچھے چلنے والے لوگ وہ بھی اسی باتوں پر متفق ہے. اور یہ کسی غیر مذہب دوسرے مذہب میں اس طرح نہیں ہوتا کہ تمام ایک نقطے پر متفق ہو. ایک کچھ بولتا ہے، دوسرا کچھ بولتا ہے، اس کا کچھ ہوتا ہے. منکرین نبوت اگرچہ خدا تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں، جو لوگ نبوت کے انکار میں ہیں وہ بے شک اللہ تعالیٰ کو ایک کہتے ہوں گے، مگر ان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو اہل اسلام کی تقلید کے طور پہ ایسا کہتے ہیں، یا تو ہمیں دیکھ کر کے ایسا ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اور یا واجب الوجود ہونے میں تو اس کو ایک تسلیم کرتے ہیں، مگر استحقاق عبادت میں وحدہ لا شریک نہیں مانتے. وہ پھر یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں اس کا ذات واحد لا شریک ہے، لیکن اس کا عبادت دوسروں کا بھی کرتے ہیں. پھر وہ عبادت کے لیے صرف اس کو اکیلا نہیں مانتے. اور اہل اسلام کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ و وجود کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور استحقاق عبادت دونوں میں وحدہ لا شریک ہے. ذات میں بھی واحد لا شریک ہے صفات، اور ان کے آپ کے تمام چیزوں میں کی عبادت میں آپ نے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے مراد باطل الہوں کی عبادت کی نفی اور حق سبحانہ وتعالیٰ کے معبودیت کا اثبات ہے. لا الہ الا اللہ کا یہی ہے کہ تمام معبودوں جو عبادت کوئی قابل نہیں ہے الا اللہ، اس کا اثبات ہے کہ صرف وہ تمام عبادتوں. دوسری بات جو ان بزرگوں کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے، اور ایک اور ان کے جو خاص ہے کہ یہ حضرات دوسرے لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بشر ہی کہتے ہیں، اور ان کے متفقہ خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو بشر ہی کہتے ہیں. اوکے، سونا کہ کیا وہ کیا کرتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں. دوسری بات جوان بزرگوں کے خاص یہ ہے کہ یہ حضرات دوسرے لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بشر ہی کہتے ہیں. الہ اور معبود حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کو ایک کہ گواہی مان، الہ اور معبود حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے کہ ایک ہی مانتے ہیں، اور جو دعوت عبادت کے لیے دیتے ہیں وہ اپنے ذات کے لیے نہیں دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں. نہ خود مانتے ہیں اور نہ دوسروں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہوگا. اور اس سبحانہ و تعالیٰ کو حلول و اتحاد سے منزہ جانتے ہیں. جس طرح کی بعض کفار کہتے ہیں کہ اس میں اللہ آ گیا ہے، حلول کر گیا ہے، اس کے اندر داخل ہو گیا، یا اتحاد ہو گیا، اللہ کے ساتھ ایک ہو گیا.
اس طرح کی اب چیزیں نبیوں کے دین میں نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو وہ ان چیزوں سے پاک سمجھتے ہیں، نہ وہ کسی میں حلول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد کرتا ہے، نہ ہوتا۔ لیکن منکرین نبوت کی یہ حالت نہیں ہے، اور منکرین نبوت کی یہ حالت نہیں ہے، بلکہ منکرین کے سرداروں نے الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کیا، حق سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے اندر حلول مانتے ہیں، اور استحقاق عبادت اور الوہیت کا نام اپنے آپ پر استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو عبادت، جس کو یہ پوجا بولتے ہیں نا، کہ اس کا پوجا کرتے ہیں اور اس کا عبادت کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے حق عبادت اس کو حقدار سمجھا، اور وہ اپنے آپ کی طرف سب کو بلاتے ہیں، تو لامحالہ اس وجہ سے انہوں نے اس کی بندگی سے پاؤں باہر نکال لیا اور برے افعال اور قبیح اعمال میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس طرح ان پر اباحت اشیاء کا راستہ کھل جاتا ہے، اور گمان کر لیے ہے کہ ان خداؤں کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ آگے سے ان کو پر نقصان یہ ہو گیا کہ انہوں نے ان کو کوئی قاعدہ اور قانون نہیں رکھا، ان کی جو مرضی میں آیا ان کے اس خدا کا اس نے کر لیا، اس چیزوں کو تو نئے نئے چیزیں پیدا کر لیا، اور اس میں اپنا یہ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں سب درست ہے اور مباح ہے، تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو افسوس ہے ان پر اور ان کے متبعین اور ان کے پیروکاروں پر۔ دوسری بات جس پر انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات متفق ہے اور ان کے منکرین اس سے بے نصیب ہے، یہ ہے ایک اور خصوصیت جو انبیاء اس پر متفق ہے اور باقی ان سے بے نصیب ہے، یہ ہے کہ یہ بزرگ گروہ نزول ملائکہ کا معصوم مطلق ہے اور کچھ تعلق اور آلودگی نہیں رکھتے، قائل ہے اور وحی کے امین اور کلام ربانی کے حامل ہے۔ دوسرا ان کی خصوصیت ہے کہ ان کی طرف فرشتوں کا آنا ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے ان کی طرف، ان کے تمام پیغامات فرشتے لے آتے ہیں اور وہ پاک مقام پر قائد ہے کھڑے۔ پس یہ بزرگ گروہ جو کچھ کہتا ہے حق تعالیٰ و تقدس کی طرف سے کہتا ہے، اس لیے نبیوں نے جو کچھ کہا انہوں نے اپنے سے نہیں کہا، بلکہ جو ان کو کہا گیا انہوں نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا، اور جو کچھ پہنچاتا ہے خدا کی طرف سے پہنچاتا ہے، اور ان کی اجتہادی احکام بھی وحی سے موعد ہے، اور انہوں نے جو کام آپ سے کہتا ہے ان کے پیچھے جو ہے وہی کار فرما ہے، وہ اپنے سے نہیں بولتا ہے۔ انہو الا وحی یوحا، یہ اپنے سے نہیں بولتا، یہ ہوتا ہے۔ اگر بالفرض ان سے کچھ لغزش ہو جائے، اگر ان میں کوئی لغزش ہو تو خدا سبحانہ وتعالیٰ فوراً وہی قطعی سے اس کا تدارک کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی لغزش، اگر تھوڑی سی بھی غفلت یا تھوڑی سی بھی ادھر ہو جائے تو فوراً اس چیز کو دوبارہ سیدھا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس اپنے رسول نبی کو فوراً اس سے وحی کے ذریعے سے اس چیز کا ازالہ کرتا ہے۔ اور منکرین کے سردار اور رئیس جو اپنے لیے دعوی خدائی کیے ہوئے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں اور اپنی ذات الوہیت کی بنا پر اسی کو ٹھیک اور درست قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ ان کے پاس وہی اللہ سے تعلق کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا جو نفس نے کہا، جو ان کو فائدہ لگا، جو اچھا لگا، انہوں نے ان لوگوں کو اس بیماریوں میں اور اس بلاؤں میں اور اس میں جس میں طریقے عبادات ہے، جس میں بہت سارے خرافات اور کفریات ہے، اس میں مبتلا کر دیا۔ تو انصاف سے کام لینا چاہیے کہ جو شخص کمال بی عقلی کے باعث اپنے آپ کو الہ کہے اور مستحق عبادت جانے، جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جائے آپ کے، اور جو اپنے آپ کو عبادت کے قابل جانے، اس فاسد اور غلط گمان کے تحت ناشائستہ افعال کا ارتکاب کرے، ان کو باتوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اتباع اور پیروی پر کون سی بلائی موقوف ہو سکتی ہے؟ تو اس کے اوپر کون سی بلائی اور وہ موقوف ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کے مضمون اس کے ساتھ وابستہ ہے، اگر چھوڑوں گا کل رات کے لیے تو پھر وہ میں بھی بھول جاؤں گا، آپ بھی بھول جائیں گے۔ تو اب بس یہ بات طے شدہ ہے
اب ہم اس مقصد پر پہنچ گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسمائی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں اور صفاتی کمالات کے جامع ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے صفاتی اور اسما ہے ان تمام کا مظہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تمام رحمان نے ان پر وہ تمام چیزیں ظاہر کر دیا. ان میں دوبارہ سنیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسما نام کے اور صفاتی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کمالات کی جامع ہے. اس کے اسما اور صفات کے کمالات کے جامع ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے ٹھیک ہے بطریقہ استدلال تمام آسمانی کتابوں کے جو تمام انبیاء علی نبینا علیہ والسلام پر نازل ہوئی بطور خلاصہ ان کی جامع اور اسمائی و صفاتی کمالات کا مظہر ہے. اس لیے اس کا کتاب بھی تمام جو صفات اسمائی و صفاتی کمالات ہے یہ سب کے سب اس کے اندر مجموع ہو گئے. تو یہ بھی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحیم میں یہ سارے کے کمالات جو انہوں نے اس میں رکھا ہوا ہے اس کا طرف اشارہ ہے. نیز وہ شریعت جو سرور دین و دنیا علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی ہے تمام پہلے شریعتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. بس اور وہ اعمال جو اس شریعت حق کے مطابق ادا ہو جو آپ اس شریعت کے مطابق جو اعمال آپ سے سرزد ہوتا ہے آپ کرتے تمام ما سبق شریعتوں کا انتخاب ہے. اس تمام کا شریعتوں کا انتخاب ہے جو آپ ابھی کرتے ہیں. بلکہ اعمال ملائکہ کا بھی انتخاب ہے. کچھ آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ گزرے ہوئے نبیوں کے اعمال سے انتخاب ہے آپ کو دیا گیا کہ اس نبی کا آپ کر لیں. اور کچھ ایسے آپ کرتے ہیں کہ جن کا تعلق فرشتوں سے آپ کے اس عمل کا تعلق فرشتوں کے اعمال سے منتخب ہوا آپ کے لیے. ٹھیک کیونکہ بعض ملائکہ حالت رکوع میں رہنے پر معمور ہے بعض ملائکہ حالت رکوع پہ معمور ہے. آپ کو کہا گیا رکوع کرو آپ کو تو چھٹی مل گئی آپ تو چلے گئے لیکن آپ نے اس کو اس میں سے بہرور ہوئے پیرے ہوئے کہ اس کے آپ نے اس طریقے ادا کیا جس طرح اس فرشتوں نے کیا. تو اس فعل کا انتخاب آپ کے لیے کیا گیا. یہ آپ کے سعادت اور مقام کی بلندی کے لیے ہے. بعض کو سجود میں رہنے کا حکم ہے تو بعض فرشتوں کو سجدے میں رکھنے کا حکم ہے اور بعض کا قیام میں بعض کو کھڑے ہونے میں حکم ہے. اسی طرح پہلے امتوں میں بعض پر نماز فجر فرض تھی اور بعض دوسرے امتوں پر دوسرے نمازیں. اس شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اہم سابقہ اور ملائکہ مقربین کے اعمال کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کر ان کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. وہ تمام فرشتوں کا اور نبیوں کے تمام کاموں کا نچوڑ نکال کر کے اس کو آپ کو بطور وہ پیش کیا گیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبید اللہ بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب فجر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے فجر کے 2 رکعت ادا کی. تو آپ صبح 2 نماز پڑھتے. آدم علیہ السلام کی جس وقت توبہ قبول ہوئی تو آپ اس کے جگہ پہ اب 2 رکعت جو وہ پڑھتا تھا یہ آپ کو بھی دے دیا گیا. چلو باپ کا یہ تم بھی لے لو. جس طرح نماز فجر کا آغاز ہوا اور بوقت ظہر جب حضرت اسحاق علیہ السلام صحیح حضرت اسماعیل کا وہ جو ذبح ہوئی اس کا ذبح قبول ہو گیا کہ چلو سارا معاملہ ہو گیا
اللہ بھی راضی ہو گیا، اس کا بھی جان بچ گیا، اور وہ جنت سے وہ تنبا بھی آ گیا، وہ بھی مل گیا، ذبح بھی ہو گیا. تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے 4 رکعت شکرانے کے اللہ کے سامنے سر سجود ہو گئے. ظہر کو آپ 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، صحیح. اس طرح نماز ظہر کی ابتدا ہوئی کہ اس نے پڑھی. آپ نے کہا ایک روز، تو جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، ان سے کہا کم لبثت، یعنی کتنی دیر یہاں پڑے رہے ہو؟ تو اس نے کہا، آپ نے کہا 1 روز. تو آپ نے سورج کو دیکھا، فرمایا 1 دن یا 1 دن سے تھوڑا زیادہ. اس کو 100 سال گزرے ہوئے تھے. تو آپ نے 4 رکعت عصر کی پڑھی. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں صبح میں سویا ہوں اور یہ عصر ہونے والی ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ 100 سال گزرے. تو انہوں نے اس عصر کو 4 رکعت ادا پڑھ لیا. عصر کو آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیتے. تو اس طرح نماز عصر شروع ہوئی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی مغفرت بوقت مغرب ہوئی. تو آپ 4 رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. 3 رکعت پڑھ کر شدت غم اور رونے کے باعث اتنا تھک گئے تو اس طرح مغرب کی نماز 3 رکعت قرار پائی. وہ روتے روتے جب اس کی مغفرت اور اس کا وہ ہوا تو انہوں نے اتنا رویا، اتنا تھک گیا، اتنا کہ آخری میں وہ 3 رکعت کر کے ختم کر دیا. تو آپ 3 رکعت پڑھ لیں. اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. پہلے امتوں میں نماز عشاء نہیں تھی، تو آپ اپنے نبی کے اس میں پیروی میں آپ نماز عشاء پڑھ لیتے. تو بس کیا ہوا؟ اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں امم سابقہ جو پہلے سے گزرے ہوئے امتیں ہیں اور ملائکہ مقربین کے اعمال کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کر کے ان کے ادائیگی کا حکم دیا گیا. لہذا اس کی شریعت کی تصدیق اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کا بجا لانا در حقیقت تمام شریعتوں کی تصدیق اور تمام شریعتوں کے مطابق اعمال بجا لانا ہے. آپ کو تمام فیوزات ملے گا، تمام برکات ملے گا جو اس کا، چونکہ یہ کامل و مکمل ہے، سب سے ان کو لیا گیا اس کا. صحیح. اسی بنا پر اس شریعت کی تصدیق کرنے والے کو، اس شریعت کی تصدیق کرنے والے اور عمل کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ خیر الامم، تمام امتوں کا بہترین، کہ انہوں نے ایک ایک لے لیا اور ان کو سارا دے دیا. خیر الامم کا. اس طرح اس شریعت کی تکذیب کرنا اور اس کے مطابق اعمال بجا نہ لانا تمام پہلے شریعتوں کی تکذیب ہے. اگر کسی نے اس شریعت سے انکار کر دیا، اس کی تصدیق نہیں کی ہے، تو وہ اگر دوسری شریعتوں کو مانتا بھی ہے، وہ یہ سب اس کا، کیونکہ سب اس میں موجود ہے. تو اگر آپ نے اس کے انکار کر دیا، تکذیب کر دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اگر آپ نے اس کی تکذیب کر دیا تو ہو گیا. نیند منع ہے بھائی، سونا منع ہے. ورنہ مجھے بھی اچھا سونا بنانا آتا ہے، ابھی سو کے دکھاتا ہوں. صحیح ہے. اسی طرح اس شریعت کی تکذیب کرنا اور اس کے مطابق اعمال بجا لانا تمام پہلے شریعتوں کی تکذیب ہے اور تمام پہلے شریعتوں کے مطابق عمل نہ کرتا ہے. اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، دوبارہ سن لیں، اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تمام اسمائی صفاتی کمالات کا انکار ہے. جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی اسمائی کمالات جو مظہر تھا اس سے وہاں آپ کو ملنا تھا، آپ نے سب کا انکار کر دیا ان کا. اور آپ کی تصدیق سب کی تصدیق ہے. تو لازمی طور پر آپ کے منکر اور اس شریعت کے منکر بدترین امم ہے. ماننے والا خیر الامم اور اس سے انکار اور اس کے دائرے سے باہر نکلنے والا نہ ماننے والا کرنا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. محمد عربی کار
برے ہر دوسرا کار برے ہر دوسراس محمد عربی کار برے ہر دوسراس کسی کی خاک درش نیست خاک بر سر او. محمد عربی دو جہان کی عزت و آبرو ہے. جو شخص آپ کے در کے خاک نہیں بنتا اس کے سر پر خاک پڑے، یعنی وہ ذلیل اور خوار ہو. اللہ سبحانہ و تعالی انعام اور صاحب احسان ہی کی حمد و ثنا ہے. بس اس کا حمد و ثنا ہے کہ اس شریعت اور صاحب شریعت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کو حسن اعتقاد اور کمال یقین آپ پر ثابت ہو چکا ہے. اگر آپ کو وہ یہ ثابت ہو جائے آپ کے اوپر کہ آپ اس سے محبت اور اس سے وہ رکھتے ہیں تو الرحیم مقام پر نیچے آ گیا چاہتا ہوں. اگر میں آگے چلوں پھر آپ کے 11:30 ہو گئے انشاءاللہ. لیکن یہ بہت چھوٹا ہے، اس کو بھی اسی ساتھ مکمل کریں. تو اب یہ بندہ جو ہے انسان، بات ہو رہی تھی کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بڑا عالم ہے کہ چھوٹا عالم ہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ عالم کبرا ہے یا عالم صغرا ہے. جو کچھ اس میں ہے وہ اس میں ہے. عالم یہ انسان، عالم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، سب اللہ تعالی سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور اس کے صفات کے مظاہر ہیں. اب آپ بھی، آپ چھوٹے عالم ہو یا بڑے عالم ہو، آپ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تمام چیزیں آپ میں ظاہر ہیں. آپ میں بھی وہ چیزیں آ گئے اور اس کے شیون و کمالات ذاتیہ کے آئینے ہیں. آپ اس ذات کے جو ایک خزانہ تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، مل نہیں رہا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے آپ کے وجود کو بنا کر کے اپنے ذات، صفات اور اسماء کا ظاہر آپ کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہے. تو اس نے حق سبحانہ و تعالیٰ ایک مخفی خزانہ اور پوشیدہ راز تھا. اس نے چاہا اپنے کمالات پردے خفا سے ظہور میں لے آئے. اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے تمام کمالات اور تمام صفات اور اسماء کو ظہور میں لے آؤں اور اجمال کو تفصیل کے رنگ میں پیش کرے. کائنات کو ایسے طریقے پر پیدا فرمایا کہ ممکنات کے ذوات اور صفات جو ممکن ادھر پیدا ہو گیا عالم خلق میں، میں آپ جو بھی اس میں ہے، جو بھی وجود پیدا ہوا وہ اس کی نشانی کی دلالت کرے. اس میں اس کی کوئی صفت، کوئی نام ظاہر ہو جائے گا. ذات نہیں، اس کے صفات اور اسماء کے کمالات آپ میں ظاہر ہو گئے، دنیا میں ظاہر ہو گئے، سب چیز میں ہو گئے. بس عالم کو اپنے سانے کے ساتھ مخلوقیت کے رشتہ اور مناسب کے سوائے اور کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن بندے کے ساتھ اس نے بغیر اس کے کہ یہ سارا مخلوقیت کا رشتہ ہے کہ وہ خالق ہے، رب ہے اور یہ مخلوق ہے، اس کے علاوہ اس کے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور تعلق نہیں. اور یہ کائنات اس کے اسماء اور شیونات پر دلالت کرنے والے امور کا مجموعہ ہے. وہ اس کے تمام چیزیں جو اس کے پاس ہے اس کے کمالات کا مظہر ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے. وہ رنگ آپ گنتی جاؤ کہ کیا کیا ہے، وہ آپ کو ہر چیز میں نظر آ جائے. خالق اور مخلوق کے درمیان اتحاد و عینیت، یا خالق کا اپنے ذات کے ساتھ مخلوق کا احاطہ، یا اس کے ذات کا مخلوق میں سرایت کیے ہوئے ہونا، یا مخلوق کے ساتھ رب تعالیٰ کی معیت ذاتی وغیرہ تصورات، سب کے سب غلبہ حال اور سکر وقت کی بنا پر ہے. باقی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خالق کے ساتھ میرا وہ ہو گیا اور میرا اس کے ساتھ ہو گیا اور اس کا یہ ہو گیا، یہ سارے چیزیں وہ الگ ہے. وہ ایسے ذات ہے کہ جو اس میں کچھ نہیں ہے، نہ اس میں وجود ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے اسماء اور ذات اور صفات میں سے کوئی نہیں ہو سکتا اس طرح کا جو کہ حمد، ثنا، رب اور الرحمن، وہ چیزیں جو اس کے لیے ہے اس کا ظاہر ہو سکتے اس کے کمالات کا، اس کے اسماء و صفات کا، لیکن وہ کچھ تعلق اس کے ساتھ ذاتی نہیں ہو سکتا. عالم کے اپنے سانے کے ساتھ مخلوقیت اور مظہریت کی نسبت کے علاوہ اور کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے.
اور احاطہ اور سریان سرایت کی ہوئے ہونا یعنی مائیت علمی کے قائل، جیسا کہ علماء حق کا مسلک و مشرب ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کہ ہم اس میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی صفت سے آپ کو علم دے دیا، اپنی صفتوں کی جس طرح ہمارے علماء حق کا مسلک پر وہ ہے الحمدللہ مثبت ہے۔ تعجب ہے کہ صوفیاء کی ایک جماعت نے ایک طرف بعض ذاتی نسبتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جیسا احاطہ اور مائیت، اور دوسری طرف یہی جماعت اس امر کے متعارف ہے کہ ذات حق سبحانہ وتعالی تمام نسبتیں مسلوب ہے۔ ایک طرف سے وہ کہہ رہے، ایک طرف سے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اس کو لانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ صفات ذاتیہ کو بھی اسی سے سلب کرتے ہیں۔ یہ شدید تناقض ہے، اور اس تناقض کو دور کرنے کے لیے ذات میں مراتب ثابت کرنا تدقیقات فلسفے کی طرح محض تکلف ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کوئی واسطگی اور کچھ کا وہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ اس میں حلول کر جائے یا اس کے ساتھ تعلق ہے یا وہ کسی رنگ میں حلول اور وہ تو آخر میں ہم مولانا کے ساتھ شعر پہ وہ اختتام کرتا ہے، باقی بحث پر دوسری طرف جاتا ہے، ذہن تک گئے سب، چھٹی کا ٹائم ہے تو میں اس آخری اشعار پڑھتا ہوں۔ عالم کی حقیقت کا اثبات اوہام و خیالات کی صورت میں عالم کو اس طرف نہیں لے جا سکتا ہے جو سوفسطائی کا مقصود ہے، جیسے یہ فلسفیوں نے کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کبھی اللہ تعالیٰ کو کس کے ساتھ ملاتے ہیں، کس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں چون بدانستی تو اورا از نخست، جب تمہیں یہ دیا گیا اس نے کہ تم نے پہلے سے اس کو پہچان لیا کہ وہ ہے، بس سوئی ان حضرت نسب کر دی درست، اگر تم نے اس کو پہچان لیا کہ وہی ایک ہے اور وہی قائم ہے جو کہ انسان کے ساتھ اس کا کوئی وابستگی اس ذاتی حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے بغیر اسماء اور صفاتی کمالات کے مظہر کے، تو آپ نے کیا کیا؟ وان گدانستی کے ذلے کیستی، جب تو نے اس ذات کو پہلے جان لیا کہ اول و آخر ہے تو اس ذات کے لیے تو نے نسبتوں کو بھی درست ثابت کیا۔ اب اس کے بعد تم سمجھ گیا کہ ان سے نسبتوں کو بھی میں درست اس سے متعلق وابستہ کروں۔ جب تو نے جان لیا کہ تو کس کا ذل اور سایہ ہے، جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں جس طرح وہ سورج کی طرح اور ایک سایہ دیوار ایک سایہ ہے، میں ایسے اس کا مخلوق ہوں، تو فارغ ہو گیا، یعنی تو نے اپنے مطلوب و مقصود کو پا لیا، کیونکہ ہم رحیم والے دائرے میں ہیں۔ تمام چیزیں جو ادھر ہے رحمان کے بعد فوراً رحیم ہے، صفات میں ہے، اسماء میں ہے، لیکن ذات کے طرف نہیں ہے، تو فارغ ہو گیا، یعنی تو نے اپنے مطلوب و مقصود کو پا لیا۔ اب چاہے تو موت کے آغوش میں چلا جائے یا چاہے تو زندہ رہے۔ مولانا فرماتے جب تم اس مقصد تک پہنچ گیا، رحیم تک آ گئے، پہچان لیا جس میں رحمتیں آپ کے لیے جو آپ ہو سکتا ہے، تو آپ اگر زندہ بھی رہے تو وہ مر بھی گئے تو کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين ثم آمين